بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا و نبینا و بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پرسہ تعزیت پیش کرتی ہوں تمام مومنین و مومنات کو، اور خصوصاً بالخصوص اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حضور اقدس میں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی کے جس کی ذات مقدسہ وجود کائنات کا باعث ہو، کہ جس طرح سے سمٹی ہے طہارت، جس طرح سے فاطمہ کی تاہ میں سمٹی ہے طہارت، اس طرح سے فاطمہ کی تاہ میں جس طرح سارے کا سارا علم علی کی آئین میں ہے، کہ وہ ہستی کے جو طہارتوں کا سمندر ہو، وہ ہستی کے جو کہ معبود کی پسندیدہ شخصیت ہو، وہ ہستی جو معبود اپنے محبوب کو تحفے میں عطا کرے، وہ ہستی کہ جسے جب معبود عطا کرے تو ناز کر کے کہے کہ انا آتینا کا الکوثر، کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، وہ ہستی کہ جسے خدا نے اس طرح سے معجب بنایا، جس کے وجود کو اس طرح سے تحفہ عطا کیا کہ جب علی علیہ السلام کو دیا تو کل ایمان کی زوجہ کہلائیں، کہ کل ایمان کا ایمان مکمل کرنے والی ہستی کہلائیں، اور جب حسن و حسین علیہ السلام کی مادر گرامی کہلوائیں تو ان کی مادر گرامی کہلوائیں کہ جو خود جوانان جنت کے سردار تھے۔ اگر بیٹی بنی تو رحمت اس کے لیے بنی کہ جو کہ خود رحمت للعالمین ہے، وہ ہستی کہ جس کا تعارف خدا اگر آسمانوں پر فرشتوں سے کروائے تو کہتا ہے کہ جب فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ زیر قصہ کون لوگ موجود ہیں، تو حدیث قصہ میں خدا فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے رہنے والے آسمانوں کے، کہ میں نے نہیں پیدا کیا آسمان کو، نہ ہی چمکتے ہوئے سورج کو، نہ ہی تیرتی ہوئی اس کشتی کو، نہ ہی پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، نہ ہی صحرا کو، نہ ہی دشت کو۔ ہر چیز اگر میں نے کائنات میں خلق کی ہے تو صرف ان 5 کے جو اس چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور جب وہی فرشتے سوال کر کے پوچھیں کہ پروردگار عالم اس چادر کے نیچے موجود کون ہے، تو خداوند عالم جن کا تعارف آسمانوں پر کروائے اور کہے کہ یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے حسنین ہیں، یعنی حسن و حسین ہیں، وہ ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں۔ یہ وہ پاک بیوی ہیں اور ان کے ایام وہ مناسبت رکھتے ہیں کہ جو کہ ہمیں حق کے سمندر کی طرف لاتے ہیں۔ اگر آپ آج کسی سے بھی پوچھیں کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے، کسی بھی شیعہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی نیو شیعہ ہوا ہے تو اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تم مذہب شیعہ کو کیوں اختیار کر رہے ہو کسی دوسرے مذہب کو چھوڑ کر، تو وہ کہے گا کہ ایام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ ایام کوئی عام ایام نہیں ہیں، بلکہ ایام فاطمہ مثل ایام کربلا ہیں۔ کربلا میں جس طرح سے حسین علیہ السلام کی قربانی نے دین اسلام کو بچایا، اسی طرح سے ایام فاطمہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قربانی نے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بچایا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی۔ کائنات کی پہلی وکیل حق ولایت ہیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی پہلی وکیل کو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں کہ جس کی شہادت کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے زہرا تمہارے بعد میں تنہا ہو گیا، اے زہرا تمہارے غم نے، تمہارے مصائب نے علی کو بوڑھا کر دیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کوئی عام ہستی نہیں تھی، بلکہ اس علی شیر خدا کی طاقت تھی کہ جو علی اپنے ہر مصائب کو گھرا کر جناب زہرا سے بیان کرتے اور کہتے کہ اے زہرا جب میں باہر جاتا ہوں تو
لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، مجھے اس کا غم نہیں، بلکہ اس سے بڑا غم یہ ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی فرماتے ہیں اے زہرا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ گریہ کرتی ہے اپنے بابا پر تو ہمارے بچے سو نہیں پاتے، ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ جناب زہرا سے کہیں کہ جنت البقیع کا رخ کریں،